اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مشرق وسطیٰ کی، اور وہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کیسے شروع ہوئی کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور جہاں جہاں جن ممالک میں امریکی اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ ایران کے اوپر پہلے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل لیڈر تھے آیت اللہ خامنہ، ان کو شہید کیا، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری کریں گے۔ رکن مجلس خبرگان نے یہ بتایا کہ آئین کے تحت کسی رکن کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے، تو ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری کریں گے۔ رکن مجلس خبرگان نے یہ بتایا کہ آئین کے تحت کسی رکن کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد اب ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور عالم الہدا یہ بتاتا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کے نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری کریں گے۔ بالکل، اور 2 ہفتے ہو چکے ہیں سائم، اور اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جو جنگ ہے وہ جاری ہے۔ بمباری دوسرے ہفتہ ہو چکا ہے لیکن تاحال جاری ہے۔ اسرائیل نے فوجی اڈوں کو، میزائل لانچرز کو اور پاسداران انقلاب کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مختلف مقامات کو وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اصفہان اور دیگر شہروں پر بھی تازہ بمباری میں 8 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ بالکل ایسے اور قدسیہ کے آئل ڈپو پر بھی حملے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی اور امریکہ اور اسرائیل نے پہلی بار آئل ڈپو اور ریفائنری کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور کرج کوہاک اور شہران میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور اسرائیلی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنانا تھا جنہیں فوج استعمال کرتی ہے۔ کل رات بھی ہم نے ایسے مناظر دیکھے جو کہ بڑے خوف زدہ کرنے والے تھے۔ وہ تہران کے مناظر تھے جب اسرائیلی حملے میں تہران کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میزائلز آ رہے ہیں، اس سائڈ سے بھی آ رہے ہیں اور ایران کے سائڈ سے بھی آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے تہران میں پاسداران انقلاب کا ایئر ڈیفنس کمانڈ سینٹر بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور حملوں میں قدس فورس کے جنگی سامان کے گودام بھی تباہ کر دیے ہیں۔ ہلال احمر کے مطابق اب تک 5535 رہائشی یونٹس، 1041 کمرشل یونٹس، 14 میڈیکل سینٹرز، 65 سکولوں اور ہلال احمر کے 13 مراکز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تو یہ اسرائیلی پیٹرن ہے کہ سکولز کو نشانہ بنانا اور اس کے بعد پھر میڈیکل سینٹرز کو، اسپتالوں کو نشانہ بنانا، سویلین آبادیوں کو نشانہ بنانا، یہ اسرائیل کا ایک پرانا پیٹرن ہے جو کہ ہم نے غزہ میں اور ہم نے فلسطین میں بھی نوٹس کیا تھا۔ بالکل، اور دونوں طرف سے ہی دعوے کیے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ خطے کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کب جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ اس سچویشن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر زیادہ شدت سے حملوں کا اعلان بھی کر دیا اور کہا یہ ہے کہ ایران کے لیے ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے کر جائے۔ اچھا، اب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب رضا پہلوی کے حامی نہیں ہے، ورنہ پہلے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ رضا پہلوی کو وہ رجیم چینج کر کے ایران میں لانا چاہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ان سے صحافی نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ نو وی آر ناٹ، وی وانٹ سمبڈی فرام ان سائڈ ایران۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جبکہ امریکہ اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران کا نقشہ ویسا نہیں ہوگا جیسا ابھی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کیا کہا آپ کو ذرا سنواتے ہیں۔ When you have indications of whether Russia is supporting Iran somehow in this. No, I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job because Iran is not doing too well. Said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Well, because I don't want to just come back every 10 years and so we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. We're not looking to settle. They'd like to settle. We're not looking to settle. اب صورتحال یہ ہے کہ جی صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کشیدگی چاہتے ہیں تو پھر ان کو وہی ملے گی۔ انہوں نے بھی ایکس پر پوسٹ کیا ہے اور اس پہ لکھا کہ امریکی ٹرمپ نے فوج کی صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا اور ایرانی اقدامات میں شدت کی ذمہ داری امریکہ پر ہی ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی امریکہ کو جنگ میں دھکیل دیا۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ اسرائیل کو مقدم رکھنے والوں کی جنگ ہے۔ ایرانی صدر کی جانب سے تناؤ میں کمی کی کوششیں ٹرمپ کی غلط فہمی سے متاثر ہوئی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب یہ دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بیک آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب شدید حملہ ہوگا تو ایران کہتا ہے کہ اب اس سے بھی زیادہ شدید حملہ ہم کر کے دکھائیں گے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی جو ہیں وہ ایران ہی شروع کرے۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے رجیم چینج کے لیے ایران پر حملہ کیا، لیکن خود امریکی ایجنسیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ حملوں کے باوجود ایران میں حکومت کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔
یہ جناب امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ سامنے آئی ہے. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران پر بڑے پیمانے پر حملوں سے بھی رجیم چینج نہیں ہو سکتی کیونکہ منتشر اپوزیشن حکومت سنبھالنے کے قابل ہی نہیں. اگر ایران کی اعلیٰ قیادت ختم کی جائے تو بھی ملک کا فوجی اور مذہبی نظام برقرار رہ سکتا ہے. ان کا نظام اتنا سینٹرلائزڈ ہے کہ وہاں پر بہت ایزی ہے ٹو الیکٹ دا نیکسٹ سپریم لیڈر. جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں, خبر بھی دی تھی آپ کو کہ اگلے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو گیا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ایسے پوائنٹ میں جب امریکہ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر رجیم چینج کی جا سکتی تو وہاں پر اپوزیشن بھی منتشر ہے. رضا پہلوی کہاں پہ گئے وہ ہمیں پتا نہیں ہے. تو اب جب رجیم چینج کرنے کا ارادہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ نہیں کر پائے, لیکن وہ مذاکرات اب کس کے ساتھ کریں گے؟ سیز فائر کی بات اب کس رجیم کے ساتھ ہوگی, کس لیڈر کے ساتھ ہوگی؟ اور اس دفعہ جو انہوں نے جو جنگ جو شروع کی تو ان کا مطالبہ ہی رجیم چینج کا تھا, جبکہ اگر ہم جون کی طرف نظر ڈالیں, جب جون پہ انہوں نے حملے کیے تھے تو ان کا جو ایک آبجیکٹو تھا وہ نیوکلیر فیسلٹی تھی, لیکن اس دفعہ ان کا ارادہ ہی رجیم چینج تھا. اچھا, یہ نیوکلیر فیسلٹی والا فساد تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 30 سالوں سے پہنا ہوا ہے, نیو یارک ٹائمز سے بھی پہنا ہوا ہے. بٹ اینی ہاؤ موونگ فارورڈ جناب ہم بات کریں گے ماہر بین الاقوامی امور محمد حسین باقری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حسین باقری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. صدر ٹرمپ نے مشتبہ خامنائی کا نام پہلے مسترد کر دیا ہے اور خبریں ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں کہ مشتبہ خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر دیا گیا ہے. اس کا اعلان کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا, ہمارے سامنے بھی آ جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب نہیں ٹارگٹ کر سکتا یا اب انہیں ٹارگٹ کرنے کے چانسز ہیں؟ اینڈ آلسو اگر امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ مشتبہ خامنائی سپریم لیڈر بنے تو پھر وہ کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ ان مطلب رضا پہلوی بھی آؤٹ آف دا باکس نا, آؤٹ آف دا کوشچن. اور ایسی صورتحال میں کہ جب وہاں ایران میں امریکی حملے ہو رہے ہیں تو اب مذاکرات کس سے ہوں گے؟ اب سیز فائر کی بات کس سے کی جائے گی؟ حسین باقری صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشتبہ خامنائی صاحب کا نام مسترد کر دیا ہے, نہ وہ مشتبہ خامنائی صاحب سے خوش ہیں. اس کے بعد رضا پہلوی بھی نہیں وہ چاہتے کہ وہاں پر آئیں, وہ چاہتے کہ ایران میں کے اندر سے کوئی شخص آئے. تو اب جو سیز فائر کی بات ہے یہ کس سے ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. یہ کس نے کہا کہ ٹرمپ صاحب بتا سکتے ہیں ایران کا نیکسٹ سپریم لیڈر کون ہوگا؟ اور ساتھ میں یہ کس نے کہا کہ ایران مذاکرات پر اترے ہوئے ہیں اور مذاکرات کرنے کو تیار ہیں؟ مجھے تو الحمدللہ ابھی بہت بہتر فیل ہو رہی ہے کہ ان کی باتیں سننے کے بعد کہ ہمارے جو دشمن ہیں, ایران کے جو دشمن. حسین باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی آڈیو میں تھوڑا سا انٹرنیٹ ایشو ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, تو اس وجہ سے کچھ طرح ایشوز آتے ہیں, ان کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بات انہوں نے بڑی بجا فرمائی کہ یہ کس نے کہا, یہ انٹائٹلمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو ایران میں کون سپریم لیڈر پسند ہے اور کون سے نہیں پسند, اور یہ کس نے کہا کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آمادہ ہونا شروع ہو گئے. لیکن دا پوائنٹ از کہ کبھی نہ کبھی مذاکرات کی بات تو ہوگی, کبھی نہ کبھی سیز فائر کی بات تو ہوگی. وداؤٹ سیز فائر دنیا جام ہے, پوری دنیا کی معیشت جام ہے. بات چائنا, جاپان, روس تک پہنچ گئی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں. 55 روپے اضافے کے بعد پر اثر ہونے لگا ہے. دیگر اور بھی ممالک ہیں جہاں پر اس جنگ کا اثر ہو رہا ہے. اور جیسے کہ ابھی سائم آپ بھی بات کر رہے تھے کہ رجیم چینج جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں تو یہ انہیں اختیار کس نے دیا کہ وہ کسی بھی ملک کی رجیم چینج اپنی مرضی سے ہی ایسے کر دیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخاب بھی آج ہونے والا ہے, اجلاس بھی آج ہونے والا ہے, تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. اس کے بعد وہی بات ہے نا, متفق ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس انٹائٹلمنٹ آئی کہاں سے کہ وہ متفق ہوں گے ایران میں سپریم لیڈر کے انتخاب پر یا نہیں ہوں گے یا ان کے نام پر؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انٹائٹلمنٹ ہے نا, جو ان کو لگتا ہے کہ جا کے وہ وینیزویلا جا کے وہ قابض ہو جائیں گے وینیزویلا کے اوپر, یا اس کے بعد گرین لینڈ کا مطالبہ کر رہے ڈینمارک سے کتنے ہی سالوں سے, یا پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ میکسیکو کے اندر, تو یہ ان کی ایک انٹائٹلمنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایرانینز یہ چیز ثابت کر چکے ہیں کہ وہ انٹائٹلمنٹ ایران میں نہیں چلے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی اسٹریٹجیز تھوڑی چینج کرنی پڑیں گی. دونوں فریق جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت بیک آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس جو تھیں ہم نے آپ کو دی. اب جناب ایران کی جانب سے پڑوسی اور خلیجی ممالک پر حملے جاری ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کل غالباً پرسوں معذرت بھی کی تھی تمام خلیجی ممالک سے جہاں پر انہوں نے حملے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ انلیس وہاں سے حملہ نہ ہو ہم حملہ نہیں کریں گے, اب جس میں سعودی تھا, قطر, یو اے ای اور اس کے بعد پھر کویت بھی تھا. آج صبح کویت پر ایران کے حملے میں میجر سمیت 2 فوجی اہلکار جاں بحق ہوئے. بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا. دبئی پر میزائل حملے کا ملبہ گرنے سے پاکستانی ڈرائیور
جہاں بھاگ ہو گیا. ایران نے گزشتہ روز UAE پر 16 بیلسٹک میزائل اور 121 ڈرونز فائر کیے. اس کے علاوہ عراقی دارالحکومت بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر بھی حملہ کیا گیا اور سعودی عرب نے 15 ڈرونز کو تباہ کیا. اور وزارت دفاع کا پھر بیان بھی سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ ایران نے ڈپلومیٹک انکلیو کو نشانہ بنایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال جو ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرف جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک کشیدگی کی صورتحال جو ہے اس وقت پورے خطے میں ہی ہے اور اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. تو جناب یہ جو اب سلسلہ ہے نا جہاں پر ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور ایران ریٹیلیٹ کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے, یہاں پر اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر بہت سے پاکستانی مقیم ہیں, بہت سے ملکوں کے مہمان یہاں پر موجود ہیں, ٹورسٹ موجود ہیں یہاں پر. تو اب جب یہاں پر حملہ ہو رہا ہے تو بہت سے ممالک جن کے شہری جو ہیں ان ممالک میں موجود ہیں, خلیجی ممالک میں موجود ہیں, ان کی سوورینٹی کا مسئلہ ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ایران کے جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا ہے. اماراتی صدر نے یہ کہا کہ قوم حالت جنگ میں ہے, اپنے ملک, عوام اور خاندان کے رہائشیوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے. متحدہ عرب امارات آسان شکار نہیں ہے, ہم سخت چمڑی والے ہیں, پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر ابھریں گے. اماراتی صدر نے ایرانی حملے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی اور پھر ہم نے دیکھا کل وہ اپنے فینس کے ساتھ یا وہ ایک ہجوم میں بھی موجود تھے, وہاں پر لوگ ان سے پکچرز کھنچوا رہے تھے اور وہ بیسیکلی یہ بات بتا رہے تھے کہ we are safe to go outside of our homes and we are safe in public places. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہجوم اکٹھا ہو گیا, ان کے ساتھ پھر لوگوں نے سیلفیز وغیرہ بنوائیں. تو یہ صورتحال ہے خلیجی ممالک کی اور یہ سچویشن ہے ایران اسرائیل وار کی. تو ہمارے ساتھ حسین باقری صاحب موجود ہیں. حسین باقری صاحب, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ پلیز کنٹینیو کریے گا وہیں سے جہاں پہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ انٹائٹلمنٹ کہاں سے آئی کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے یا وہ چوز کریں گے کہ ایران میں سپریم لیڈر کون ہوگا. جی حسین, سپریم لیڈر کو ڈیسائیڈ کریں یا ایران کے بارے میں وہ اظہار رائے کریں. وہ دشمن ابھی لڑ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک لڑنے پہ اترے. یہ اس طرح کی بات چیت. ویسے میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ میں تو شکر گزار ہوں کہ ہمارے جو دشمن ہے وہ پیڈوفائل اور یہ ایپسٹین گینگ کا ایک ممبر ہے جو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اس کو, نہ تو اس کی ہسٹری ہے نہ اس کے پاس کوئی اسٹڈی ہے. وہ ویسے میں کہنا یہ نہیں چاہ رہا کسی پریزیڈنٹ کو, وہ بکتا رہتا ہے, لیکن یہ لاسٹ مسئلہ ہے. ایران کے حوالے سے جو مسئلہ ہے یہ ایرانی عوام ہی ڈیسائیڈ کرے گی ان کا سپریم لیڈر کون ہوگا, ان کا پریزیڈنٹ کون ہوگا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ٹرمپ صاحب کو یہ پسند آئے یا نہ آئے, ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یاد رہے ہم سوچتے ہیں کہ سپریم لیڈر صاحب صرف ایران کے بہادر تھے یا ان کے پریزیڈنٹ اور گورنمنٹ بہادر ہے, لیکن ریالٹی یہ ایرانی قوم ہے جو بہادر لیڈر کو اپنے سر پہ ایز اے لیڈر منتخب کرتے ہیں. اتنے بہادر قوم ہے کہ پچھلے 9 دنوں سے انہوں نے تہران کی سڑکیں اتنی ہیوی بمباری کے باوجود نہیں چھوڑ کے گئے, اور یہ سڑکوں پہ اور یہ ہر روز نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں ریونج ہی چاہیے اور جب تک ہمیں ریونج نہ ملے ہم خاموش نہیں ہوتے. اچھا باقی صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو رجیم چینج کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں, جبکہ امریکہ کی 18 ایجنسیز ایسی ہیں جنہوں نے رجیم چینج کو ناممکن قرار دے دیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان ایجنسیز کی جو رپورٹ جو وہ انہوں نے شائع کی ہے, کیا اس کا اثر کوئی ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ دباؤ میں آئیں گے؟ آئی ڈونٹ نو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس دنیا میں جی رہے ہیں, ایک الٹرنیٹو ورلڈ میں جی رہے ہیں. جتنے ان کے پاس رپورٹس ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہوں گے, ان کے پاس ایک ذہن میں کچھ بیٹھی ہوگی, زائنسٹ لابیز کچھ کرنے کو سوچ رہے ہوں گے اور ان کے سر پہ بٹھا دیا ہوگا. باقی جو ریالٹیز ہیں چاہے وہ امریکنز کہیں یا نہ کہیں, ہم تو اس ملک میں موجود ہیں, سڑکوں پہ ہیں, اسی ملک میں جی رہے ہیں اس بمباری کے تحت. ایک ایسا ماحول ہے یہاں, سینٹیمنٹ ہے کہ اگر یہ پورا ایران کو بھی غزہ بنا دیں, لیکن یہ کبھی بھی ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, ہار نہیں مانیں گے, ڈٹے رہیں گے. اور ساتھ میں یہ یاد رہیں, ابھی آپ کو ایران کی فوٹیج نظر آ رہی ہے, لیکن اسرائیل اور امریکن انٹرسٹ کے اوپر جو ہٹنگ ہو رہی ہے, ان کی جو بھاری نقصانات ہو رہے ہیں, کوئی ان کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ بہت شدید قسم کے سینسرشپ کر رہے ہیں. ان کی بھی بہت بھاری نقصانات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ صرف اور صرف ایران کے فتح کے ساتھ ہی ختم ہوگی. بالکل ایسی ہے. حسین باقری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک
پالیسی کہہ لیں یا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ انٹرنلی ڈسمینٹل کیا جائے, اندرونی خلفشار پیدا کیا جائے اور اس کے بعد پھر ڈیوائڈ اینڈ کانکر کیا جائے مسلم ممالک کے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو. اب عرب ممالک میں ہم نے دیکھا کہ جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو وہاں سے کسی نے جوابی وار نہیں ہوا ایران کے اوپر, جواب میں کسی خلیجی ملک نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. کتنا امپورٹنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور ایران کے لیے خاص طور پر کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں, یا ایران کوششیں کر رہے ہیں تعلقات بہتر کرنے کی ان سب ممالک کے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دے دوں میں آپ کو یہ بتاؤں, خلیجی ممالک آج تک یہ سوچ رہے تھے کہ امریکہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. آج پتہ چلا کہ یہ لوگ امریکن انٹرسٹ اور امریکہ کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنے قربانی دے کے, اپنے ساورنٹی کی قربانی دے کے یہ امریکن کی محافظت کر رہے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. دوسری جو بات ہے, یاد رہے کہ ایران نے پچھلے 2-3 مہینوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے کوئی بھی پرابلم ہمارا نہیں ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ, نہ ان کے ساتھ ہم جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں, نہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں, نہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ہم صرف اور صرف امریکن جو لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس ہیں ہمارے لیے, امریکن انٹرسٹ اور اڈوں کو ہٹ کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح ڈپلومیٹک چینلز ابھی بھی کھلے ہیں, دن میں 3-4 دفعہ پریزیڈنٹ, سپریم نیشنل جو ان کا کاؤنسل ہے وہ سب سارے بات کر رہے ہیں خلیجی ممالک کے سربراہوں کے ساتھ. آج ہی عباس عراقچی صاحب اور سعودی عرب کے جو فارن منسٹر ان کی بھی بات چیت ہوئی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہونے دے, ہم بھائی ہیں, لیکن جنگ کی صورتحال ہے اگر آپ کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں, جتنے بھی ہمارے بھائی پیارے اس طرح کے ریلیشنز ہو, جب تک آپ کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں ہمارے میزائلز آپ کے اڈوں تک پہنچ جائیں گے. جس دن آپ کے اڈے ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوتے اس دن سے ہمارا کوئی بھی ریٹیلیشن آپ کی طرف نہیں آئے گی. یہ بہت کلیئر میسج ہے. جنگ کے بعد یہ دوبارہ حالات بہتری کی طرف جائے گی, کمپلیکیشنز ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایران اپنے ہمسایوں کے ساتھ کسی طرح کا بھی جنگ چاہ رہا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد حسین باقری, آپ نے بہت امپورٹنٹ اور پریسائز ڈیٹیل سے ہمیں انلائٹن کیا. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار شام رمضان. ہم جائیں گے آپ چھوٹی سی بریک میں, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. جڑے رہیے گا.